ہمارے لیے آج کے انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز 5واں باب 21ویں تا 43ویں آیات مقدسہ۔ اور جب یسوع کشتی پر پھر پار آیا تو بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک یائر نامی آیا اور اس کے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا، اور یوں کہتے ہوئے اس کی بہت محنت کرنے لگا کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کے قریب ہے، تو آ اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ تب وہ اس کے ساتھ چلا، اور بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، اور جس نے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا کر اور اپنا سب مال خرچ کر کے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا تھا، بلکہ بدتر ہو گئی تھی، یسوع کی خبر سن کر ہجوم میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اور اسی دم اس کا ادرار خون بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس تکلیف سے خلاصی پائی۔ تب یسوع نے فوراً از خود جان کر کہ مجھ سے کوئی قوت نکلی، ہجوم کی طرف پھر کر کہا کہ میرے کپڑوں کو کس نے چھوا؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ ہجوم تجھ پر گرا پڑتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ تب اس نے نظر دوڑائی تاکہ اسے دیکھے جس نے یہ کام کیا تھا۔ تب عورت نے یہ جان کر کہ مجھ میں کیا اثر ہوا، ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور ساری حقیقت اس سے بیان کی۔ تب اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی، سلامت چلی جا اور اپنی تکلیف سے بچی رہ۔ اور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاتھ سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ یسوع نے اس بات پر جو انہوں نے کہی توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، گھبرانا نہ بلکہ اعتقاد رکھ۔ اور اس نے سوائے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے کسی کو اپنے ساتھ آنے نہ دیا۔ اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے، اور اس نے شور و گل ہوتے اور بہت رونا پیٹنا دیکھا، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل کرتے ہو اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے۔ لیکن وہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا کمی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ لڑکی فوراً اٹھی اور چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ تب لوگ نہایت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے انہیں بڑی تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، فادر ایمینول نذیر مانی انگلینڈ سے آج کی انجیل مقدس پر دھیان و گیان کے ساتھ حاضر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد انسانوں کے درمیان رہ کر انہیں خوشی، زندگی اور سلامتی عطا کرنا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ مسیح خداوند انسانوں کی زندگی میں سے رنج و غم، بے چینی اور بیماری کو دور کر کے انہیں صحت، تسلی، امید اور شفا عطا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح طبیب اعظم ہیں۔ جہاں زندگی میں انسان مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں،
ٹوٹ اور بکھر جاتے ہیں، وہاں خداوند کی رحمت اور برکت کے ذریعے حوصلہ، تسلی، امید اور شفا کا تجربہ کرتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس جو کہ مقدس مرکز کی انجیل کے 5ویں باب میں سے ہے، اس میں مسیح خداوند کے 2 معجزات کا ذکر ہے۔ ان 2 معجزات میں ہم 2 اشخاص کے پختہ ایمان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان 2 اشخاص کا نام یائر جو کہ عبادت خانے کا سردار تھا، اور ایک بے نام عورت کا ذکر ہے جسے 12 برس سے خون جاری تھا۔ تمام والدین اپنے بچوں کو صحت مند اور توانا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ان کی خوشی اور سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یائر نامی شخص اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی بیٹی جو کہ 12 برس کی تھی، کسی بیماری کی وجہ سے قریب المرگ تھی۔ یائر عبادت خانے کا سردار تھا۔ اس نے خداوند یسوع کے معجزات کے بارے میں سنا ہوگا، یا کسی معجزے کا بذات خود بھی گواہ ہوگا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر اس کے قدموں میں گرتا ہے۔ یائر کے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گرنے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا پختہ ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ وہ بڑے ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو کہ چھوٹی بیٹی ہے مرنے کے قریب ہے، تو آ اس پر ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ اس کا ایمان کتنا پختہ ہے! اس کا یقین ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ رکھنے سے اس کی بیٹی شفا یاب ہو جائے گی۔ یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے کیونکہ اس کی بیٹی مرنے کے قریب ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کا ایمان دیکھ کر فوراً اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم بھی یائر کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ابھی وہ راستے میں ہی ہوتے ہیں کہ ہجوم میں سے ایک عورت اس کی پوشاک کو چھوتی ہے۔ اس عورت کی حالت قابل رحم ہے۔ اسے 12 برس سے خون جاری تھا، اور وہ ہر طرح کے طبیبوں سے اپنا علاج کروا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر چکی تھی، لیکن کہیں سے بھی اسے اس بیماری سے آرام نہیں ملا۔ ان 12 برسوں میں وہ زندگی اور موت کے کئی مراحل سے گزری ہوگی۔ دکھ، مصیبت، بیماریاں اور تکالیف کہیں نہ کہیں انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ عورت یقیناً جسمانی طور پر کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس کی امید قائم تھی۔ ہم نے آج کی انجیل مقدس میں سنا کہ اس کا ایمان تھا کہ اگر میں خداوند یسوع مسیح کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ وہ اپنے ایمان کے مطابق اسی وقت شفا پاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کے ایمان کی طاقت کو محسوس کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ مجھ سے قوت نکلی ہے۔ وہ عورت ہجوم میں سے خود خداوند یسوع مسیح کے سامنے کانپتی ہوئی آ جاتی ہے اور اپنی بیماری اور شفا کے بارے میں ساری حقیقت بیان کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اسے بیٹی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے ایمان نے تجھے شفا بخشی ہے، سلامتی سے چلی جا۔ ابھی خداوند یسوع مسیح اس عورت سے بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یائر جو کہ عبادت خانے کا سردار تھا، اسے لوگ آ کر بری خبر دیتے ہیں کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، اس لیے استاد کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو یائر کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہوگی، اور شاید اس نے سوچا ہوگا کہ وہ عورت جسے راستے میں شفا ملی ہے، اس کی وجہ سے دیر ہونے کے سبب اور جلدی گھر نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کی بیٹی مر گئی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اسے فوراً کہتے ہیں کہ گھبرانا نہ بلکہ اعتقاد رکھ، اور اس کے گھر جا کر خداوند یسوع مسیح ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں جو یہ جان کر کہ یائر کی بیٹی مر گئی ہے وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں
کہ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے، اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں تالیتا کم، یعنی اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اور وہ لڑکی اسی وقت اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ میرے عزیزو، ان دونوں معجزات کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنا بھروسہ، ایمان ہمیشہ خداوند یسوع مسیح پر رکھیں۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ مشکلات میں ڈگمگا جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو کہ ہمارا نجات دہندہ ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ شفا حاصل کرنے کے لیے پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح سے دور ہو جاتے ہیں۔ یائر کا پختہ ایمان اور وہ عورت جسے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کا پختہ ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کے ہر موسم میں، دکھ اور سکھ میں خداوند یسوع مسیح کے وفادار رہیں اور ہمیشہ اس سے مانگے، کیونکہ جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے تاکہ زندگی کی آخری سانس تک ہم یسوع کے رہیں، اسی میں جئیں اور اسی میں مریں۔ آمین۔